السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا اسکولز آف لنگوسٹکس کا 9th چیپٹر دی لنڈن اسکول، اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہنری سویٹ، ڈینیل جونس، جے آر فرتھ اور مائیکل ہیلیڈے کے آئیڈیاز کو، اور ہم نے سسٹمک گرامر کو بھی ڈسکس کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے مائیکل ہیلیڈے کے نوشن رینک کو ڈسکس کیا۔ اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس بک کا 10th چیپٹر، جس کو جیفری سمپسن نے کنکلوژن کا نام دیا ہے، اور اس میں لنگوسٹکس کا جو پیریڈ انہوں نے سروے کیا ہے اس میں پائے جانے والے کچھ تھیمز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان میں پہلا کوسچن یہ ہے کہ لنگوسٹکس کیا ایک آرٹ ہے یا سائنس ہے؟ اور یہ کوسچن جیفری سمپسن لکھتے ہیں کہ زیادہ تر اس لیے ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ بہت سے لنگوسٹ یہ فیل کرتے ہیں کہ لنگوسٹکس آرٹ اور سائنس دونوں کو کمبائن کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم لنگوسٹکس میں فونیٹکس اور فونالوجی کو دیکھیں تو یہ ہیومن بیہیویئر کا ایسا اسپیکٹ ہے کہ اس کو کلیئرلی ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم لاجیکلی پاسبل آبزرویبل فینامینا کی نان اکرنس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ سائنٹیفک ہے۔ لیکن سیمینٹک ڈسکرپشن سائنٹیفک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا سیمینٹک بیہیویئر ہمارے کانشیس مائنڈ کی ورکنگ کی انپریڈکٹیبل اگزامپل ہے، اور ورڈس لینگویجز میں اپنا میننگ کسی بھی طریقے سے شفٹ کر سکتے ہیں جس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے سیمینٹکس سائنٹیفک نہیں ہے۔ لیکن لنگوسٹکس کے آرٹ یا سائنس ہونے کے بارے میں دونوں طرف سے لاجیکل ایکسٹریمسٹ بھی موجود ہیں۔ فار ایگزامپل، اٹیلین نیو لنگوسٹ جنہوں نے فلاسفر بینیڈیٹو کورچے کو فالو کیا، ان کے اکارڈنگ انہوں نے لنگوسٹکس کو ایستھیٹکس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا، اور ان کے اکارڈنگ لنگوسٹکس کی کسی بھی برانچ میں سائنٹیفک ڈسکورس اپلائی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس امریکن لنگوسٹ کے اکارڈنگ لینگویج کے تمام اسپیکٹس کو سائنٹیفکلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور نان ایکسٹریم پوزیشنز میں سے ایک بہت اٹریکٹیو پوزیشن شلائکر کی تھی کہ انہوں نے سائنس اور آرٹ کے ڈیوائڈ میں مارفولوجی اور سنٹیکس کے ساتھ ڈیوائڈ کیا، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ مارفولوجی کے ساتھ فونالوجی شامل تھی اور سنٹیکس کے ساتھ سیمینٹکس شامل تھا، یعنی انہوں نے مارفولوجی اور فونالوجی کو سائنس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا اور سنٹیکس اور سیمینٹکس کو آرٹس کے ساتھ۔ اور یہ بات ویسے بہت ریزنیبل لگتی ہے کہ ہم اپنی لینگویج کے ورڈز کو ایک فکسڈ گیون کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں یا ہم ان کو اکٹھا جب اسٹرنگ کرتے ہیں تو ہم اپنی کریٹیو انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن چامسکی نے ہمیں یہ شو کروایا ہے کہ سنٹیکس بھی ایک سائنس ہے، اور جیفری سمپسن اس بارے میں ان کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ دراصل جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ورڈز کو کس طرح اکٹھا یوز کرتے ہیں اس بارے میں ہم بالکل فری ہیں، یہ دراصل ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا سیمینٹک سٹرکچر فکسڈ کنونشنل رولز کو فالو کرتا ہے جس کے بارے میں ہم انکانشیس ہوتے ہیں، اور جہاں پر ہم اپنی انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں وہ تب ہوتا ہے کہ ہم اپنی لینگویج میں کہ گرامیٹیکل سینٹینسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اپنی انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں، اور یہ دراصل سیمینٹکس کا ایشو ہے، نہ کہ سنٹیکس کا۔ تو اس طرح نام چامسکی نے جو یہ شو کروایا کہ سنٹیکس کو کس طرح سائنٹیفکلی ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، تو ان کی یہ لنگوسٹکس کے ڈسپلن میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور ایک اور ایشو لینگویج یونیورسلز کا ہے، اور یہ بھی سائنس ورسز آرٹ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فیچر ہیومن لینگویج کا ایک یونیورسل فیچر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہیومن لینگویج اس فیچر کے بغیر نہیں ہوگی، اور اس کو ہم ایک ٹیسٹیبل سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ کہیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں کہ اگر ایک لینگویج کے سیمینٹک سٹرکچر کو سائنٹیفکلی ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا تو اس کے سیمینٹک یونیورسلز کے بارے میں بھی پریڈکشنز نہیں کی جا سکتی، جبکہ دوسری طرف یہ فیکٹ کہ لینگویجز میں کہ فونالوجیکل اور سنٹیکٹک سٹرکچرز کو سائنٹیفکلی ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لینگویجز میں فونالوجیکل اور سنٹیکٹک یونیورسلز بھی موجود ہیں، کیونکہ لینگویجز فونالوجیکل اور سنٹیکٹک سٹرکچرز میں انپریڈکٹیبلی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، اور فونالوجی کے بارے میں بھی جیفری سمپسن کا ایسا ہی بیلیف ہے، اور اگرچہ یہ بات کنٹروورشل ہے کہ کچھ فونالوجیکل یونیورسلز ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیفری سمپسن کے اکارڈنگ ان کا انیٹ مینٹل میکانزمز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ یونیورسلز ہمیں اس بات کی کوئی دلیل نہیں دیتے کہ ہیومنز لینگویج پروسیسنگ کے لیے فکسڈ مینٹل مشینری کو انہیریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان یونیورسلز کو ہم ہیومن فزیولوجی کے اکارڈنگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔
اور ہم صرف ان لنگوسٹک یونیورسلس کو انیٹ مینٹل میکانزمس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اور آبویس ایکسپلینیشن موجود نہ ہو، لیکن ہمارے پاس ان فونالوجیکل یونیورسلس کی آبویس ایکسپلینیشن ہیومن فزیالوجی کی صورت میں موجود ہے۔ اور جیفری سمپسن اس کو اس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں کہ امپیریسسٹ کا ہیومن نیچر کے بارے میں یہ اکاؤنٹ کریکٹ ہے کہ ہیومن انفینٹس کسی انیٹ نالج کے ساتھ اس دنیا میں نہیں آتے، اور ہم بولنا بھی اسی طرح سیکھتے ہیں جس طرح کہ ہم باقی سارے کام سیکھ جاتے ہیں، اور ہیومن لینگویجز میں جو لمٹس ہیں وہ ہماری باڈیز کی وجہ سے ہیں، نہ کہ ہمارے مائنڈس کی وجہ سے۔ اور لینگویج کی ٹرو جنرل تھیوری یہ ہے کہ لینگویج کی کوئی جنرل تھیوری نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جنرل لنگوسٹکس کی ایک انڈیپینڈنٹ تھیوریٹیکل سبجیکٹ کے طور پر کوئی اسپیس پاسبل نہیں ہے۔ اور جیفری سمپسن لکھتے ہیں کہ اگرچہ شلائکر نے جو لنگوسٹکس کو ڈارونزم کی ایک برانچ قرار دیا تو ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی بات کافی حد تک صحیح تھی۔ اور اگرچہ شلائکر اس بات میں غلط تھے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ڈارونزم لنگوسٹکس میں اپلیکیبل ہے تو پھر لینگویجز کو جینیٹیکلی لیونگ آرگنیزمس کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، لیکن اب ماڈرن ایتھولوجسٹ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ بیہیویئر پیٹرنز بھی بالکل اسی طرح ڈارونین انالیسس کے لیے اوپن ہیں جس طرح کہ فٹ یا آئی جیسے فیچرز ڈارونین انالیسس کے لیے اوپن ہیں۔ اور ایک انڈیویجول مائنڈ جو کہ بالکل بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اس میں ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ کا پروسیس اسپیشیز میں پائے جانے والے جینیٹک میوٹیشن کے ذریعے ایولیوشن کے ڈارونین پروسیس کی طرح ہے۔ اور جیفری سمپسن اینڈ میں یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اگرچہ امیجیٹ پاسٹ میں لنگوسٹکس سائیکولوجیکل لنگوسٹکس تھی، لیکن نیئر فیوچر میں لنگوسٹکس بایولوجیکل لنگوسٹکس ہوگی۔ اور یہاں پر ہماری اسکولز آف لنگوسٹکس کی بک کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے کسی بھی طرح کی ہیلپ ملی تو اٹس این آنر، الحمدللہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی ٹاپک کو آپ زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیوز، پلیز سبسکرائب دا چینل۔